السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدرسہ زینب سلام اللہ علیہا۔ اس ویڈیو میں جناب بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ جونیئرز اسٹوڈنٹس نے کچھ MCQs کی صورت میں اور سینئر اسٹوڈنٹس نے تاریخ کے حوالے سے کچھ بیان کیا ہے۔ اس ویڈیو میں جناب بی بی ام البنین کے خواب کی تعبیر اور ان کا خواب اور ان کے والد کے خواب کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور جناب بی بی ام البنین کی شان جتنی بیان کی جائے اتنی کم ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس سے آپ کو کتنا علم حاصل ہوا ہمیں لازمی بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکی یا ام البنین، السلام علیک یا ام العباس۔ بے شک کہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کی تربیت کا نام مولا ابو الفضل العباس ہے، اور بی بی ام البنین کی کیا شان ہے کہ جن کو میرے مولا عباس علیہ السلام ماں کہہ کے پکاریں، انہیں شہزادی بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، جناب حزام بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کے والد، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ دو تعبیر میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ بی بی ام البنین کے والد نے ایک خواب دیکھا تھا، جس میں انہوں نے دیکھا کہ ایک موتی ہے کہ جو سورج کی طرح چمک رہا ہے، اور وہ اس موتی کو لے کر جا رہے ہیں صحرا میں اپنے سینے سے لگا کر۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا، جس شخص نے کہا کہ کتنا خوبصورت موتی ہے کہ جسے آپ لے کر جا رہے ہیں۔ جناب حزام اس شخص سے کہتے ہیں کیا تم اس موتی کو خریدو گے؟ تو وہ شخص کہتے ہیں میری اتنی جرت نہیں کہ میں اس موتی کو خریدوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس موتی کی قیمت کوئی دے نہیں سکتا، ہاں یہ ہے کہ جو اس موتی کی قدر و عظمت کو سمجھ سکتا ہے، میں اس شخصیت کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ اب جناب حزام جو تھے، انہوں نے اس خواب میں اس شخص کی چہرے کو دیکھ لیا تھا، اور وہ جانتے تھے۔ جب بہت عرصہ گزر گیا اور جناب بی بی ام البنین نے خواب دیکھا، تو وہ اپنی مادر کے پاس، اپنی والدہ کے پاس گئیں، جن کا نام تھا ثمامہ۔ جناب ثمامہ کے پاس جا کر انہوں نے کہا کہ اماں، رات میں نے ایک خواب دیکھا جو خواب بہت عجیب تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ اماں، میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک چاند اترا ہے، جس کو میں نے اپنے دائیں ہاتھ میں لیا ہے، اور پھر آسمان سے 3 ستارے اترے ہیں کہ جن کو میں نے بائیں ہاتھ میں لیا ہے۔ بی بی کہتی ہیں کہ میں نے چاند کو اپنے سینے سے لگایا، اور جب چاند کو سینے سے لگایا تو شہزادی کہتی ہیں کہ کچھ دیر بعد میری آنکھ کھل گئی۔ اب وہ کہتی ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اماں یہ کیسا خواب ہے۔ ان کی والدہ جناب ثمامہ کہتی ہیں بیٹی، میں آپ کو اس خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتی، لیکن قبیلے کے جو بہت بڑے عالم ہیں ان کو بلایا جائے گا، اور پھر وہ آپ کے خواب کی تعبیر بتائیں گے۔ بی بی ثمامہ نے اپنے شوہر حزام کو بلایا اور کہا کہ آپ کی دختر نے ایک خواب دیکھا ہے، اور جیسی خواب بتایا تو جناب حزام نے عالم کو جیسی خواب سنایا تو عالم کھڑے ہو گئے، اور جیسی خواب سنا تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ خواب آپ کی بیٹی، آپ کی دختر نے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کائنات میں جو خاتم المرسلین، احمد المرسلین ہیں، آخری نبی ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے بعد جو سب سے زیادہ عظیم ترین شخص ہے، علی حیدر کرار شیر خدا، ان سے آپ کی بیٹی کا عقد ہونے والا ہے، اور جو چاند ہے وہ قمر ہے، اور جو ستارے ہیں وہ ان کے بیٹے، ان کے فرزند ہیں، اور ان سے ان کو 4 فرزند ہوں گے، 3 ستارے ہوں گے تو 1 قمر ہوں گے۔ اور وہ قمر کون؟ وہ قمر حاذا قمر بنی ہاشم مولا عباس علیہ السلام۔ کہتے ہیں عالم جب یہ کہہ کے چلے گئے تو کہتے ہیں کیونکہ مولا عباس علیہ السلام بی بی فاطمہ الزہرا کی دعا ہے، اور بی بی ام البنین کی کیا شان ہے کہ جو مطلوب و کل طالب کی طلب ہوں اس کو بی بی ام البنین کہتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب عالم چلے گئے تو جناب عقیل آئے ہوئے تھے، ان کی کنیز نے آ کر بتایا کہ جناب عقیل آئے ہوئے ہیں۔ جناب حزام گئے، جیسے ہی جناب عقیل کا چہرہ دیکھا فوراً مسکرا کر کہنے لگے اللہ کی قسم یہ وہی چہرہ ہے کہ جن کو میں نے اپنے خواب میں دیکھا تھا۔ جناب عقیل نے پوچھا کون سا چہرہ؟ انہوں نے پورا خواب سنایا۔
جناب عقیل نے کہا میں آپ کی دختر در صفات کا رشتہ لے کر آیا ہوں۔ پوچھا کس کے لیے لے کر آئے؟ کہا اس کے لیے لے کر آیا ہوں جو حیدر کرار ہے، شیر خدا ہے، وہ جو مظہر العجائب کا مظہر ہے، ان کا رشتہ لے کر آیا ہوں جو لشکروں کو بے قرار کر دیتے ہیں۔ جب یہ سنا تو ایک مرتبہ جناب حزام کے دل میں ستارے پھوٹنے لگے۔ کیوں نہ پھوٹیں کہ جس کی دہلیز پر ستارے آ کر سجدہ کرتے ہوں، ان کا رشتہ آیا تھا۔ جناب حزام آئے اور کہا بیٹی سے مشورہ کر لوں، دختر سے مشورہ کر لیا جائے۔ جیسی ان کی زوجہ سمامہ نے سنا کہ مولا کائنات کا شیر خدا کا رشتہ آیا تو کہا رشتہ مولا علی کا اور مشورہ ہم سے لینے آئے ہیں۔ کہا جائیے اور جا کر معذرت کیجیے اور کہہ دیجیے کہ ہماری بیٹی کو خادمائے بی بی فاطمۃ الزہرا میں قبول کر لیجیے۔ زان محترم بی بی ام البنین کی شان کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ بے شک کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ یہاں پر آ کر جو اپنے آپ کو جتنا جھکاتا ہے یہ گھرانہ ان کو اتنا ہی بلند مقام دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بی بی ام البنین 4 بیٹوں کی والدہ تھیں، ان کو لقب ملا 4 بیٹوں کی ماں ام البنین۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کربلا ہمیں کتنا بڑا درس دیتی ہے کہ بی بی ام البنین نے کربلا کے واقعے کے بعد کبھی بھی کسی سے بھی اپنے اولاد کے بارے میں نہیں پوچھا۔ جب بھی پوچھا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، اور بی بی کہتے ہیں گریہ کرتی تھی اس جملے پر کہ میرے عباس کے ہوتے ہوئے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین مارے جائیں یا حسین کو کوئی چھو بھی سکے مولا عباس کے ہوتے ہوئے۔ کہتے ہیں کہ بی بی ام البنین علیہ السلام نے سلام اللہ علیہ نے بارہا کربلا سے جب آیا قافلہ تو مولا حسین کے بارے میں پوچھا، جبکہ آپ دیکھیں کہ ام المصائب بھی کہا جا سکتا ہے بی بی ام البنین کو۔ کس لیے؟ کیونکہ بی بی ام البنین کے 4 فرزند کربلا میں شہید ہوئے۔ بی بی ام البنین کی بیٹی دختر جناب رقیہ، ان کے 4 بیٹے، 2 جناب مسلم کے ساتھ ان کے شوہر کے ساتھ تھے، وہ شہید ہوئے، اور 2 کربلا میں شہید ہوئے۔ کہتے ہیں کہ اتنے مصائب کے باوجود بی بی ام البنین جنت البقیع جا کے بی بی فاطمۃ الزہرا کی لحد پہ جا کے مولا حسین کا پرسہ دیتی تھیں، اور جب وہ گریہ کرتی تھیں تو اس طریقے سے زمین کانپ اٹھتی تھی۔ اور کربلا کے واقعے کے بعد بی بی زیادہ دن زندہ نہ رہ سکیں، اور جب بی بی ام البنین کو یہ اطلاع ملی، یہ اعلان ہوا مدینے میں کہ مولا حسین مارے گئے، تو جناب بی بی ام البنین نے گریہ کیا اور پوچھا کہ میرے عباس کے ہوتے ہوئے حسین کیسے مارے گئے۔ عزیزان محترم، تربیت بی بی ام البنین ایسی تھی کہ مولا عباس نے آخری لمحے تک مولا حسین کو آقا کہا، بھائی کہہ کے نہیں پکارا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کی شہادت کے ایام چل رہے ہیں اور میرے ساتھ میری کچھ خوران موجود ہیں جن سے میں بی بی کے حوالے سے کچھ سوالات پوچھوں گی تاکہ آپ کے سن کر آپ کے علم میں اضافہ ہو، تاکہ ہمیں بھی ثواب ملے۔ میرے ساتھ میری جونیئر خوران موجود ہیں۔ آپ لوگ ریڈی ہیں کہ میں آپ لوگ سے کوشچن پوچھوں؟ جی۔ تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ آپشن اے بنی ہاشم، آپشن بی بنی کلاب، آپشن سی بنی امیہ، آپشن جی بنی مصطلق۔ فارمولہ آپ بتائیں۔ بنی کلاب۔ ماشاء اللہ، بہترین، ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ نے اپنے بیٹوں کو کس مقصد کے لیے تربیت دی؟ آپشن اے کاروبار، آپشن بی سیاست، آپشن سی شجاعت اور وفاداری، آپشن جی تعلیم۔ جی خواہر آپ بتائیں۔ شجاعت اور وفاداری۔ ماشاء اللہ، درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کا سب سے مشہور بیٹا کون تھا؟ آپشن اے جعفر علیہ السلام، آپشن بی عبداللہ علیہ السلام، آپشن سی حضرت عباس علیہ السلام، آپشن جی عثمان علیہ السلام۔ جی ابیہ بتائیں۔ بہترین، درود۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ البنین سلام اللہ علیہ نے نکاح کے بعد کیا عہد کیا؟ آپشن اے دنیاوی زندگی گزاروں گی، آپشن بی اہل بیت کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤں گی، آپشن سی تجارت کروں گی، آپشن جی سیاست میں حصہ لوں گی۔ جی خورما ہم آپ بتائیں۔
جواب درست ہے، درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میرا 5واں سوال یہ ہے کہ کربلا کے بعد بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا نے کہاں ماتم کیا؟ آپشن اے مکہ، آپشن بی مدینہ، آپشن سی کوفہ، آپشن بی دمشق. جی منتشا مدینہ. جواب درست ہے. سلوات. اللہم کہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کے بیٹے امام حسین کے ساتھ کس موقع پر قربان ہوئے؟ آپشن اے جنگ بدر، آپشن بی کربلا. جی اور کربلا. جواب درست ہے. درود. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میرا 7واں سوال یہ ہے کہ جب کربلا کی خبر مدینہ پہنچی، بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ نے سب سے پہلے کس کے بارے میں پوچھا؟ آپشن اے حضرت عباس علیہ السلام، آپشن بی اپنے بیٹوں کے بارے میں، آپشن سی امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، آپشن ڈی حضرت زینب. امام حسین. جواب درست ہے. درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بی بی ام البنین کے وصال کے بعد لوگ انہیں کس کے طور پر یاد کرتے تھے؟ پہلا سیاستدان، آپشن بی معاملہ، آپشن سی وفاداری اور قربانی کی علامت، آپشن ڈی تاجر. بتائیں. وفاداری اور قربانی. جواب درست ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کے نوحے کس چیز کی یاد دلاتے ہیں؟ آپشن اے شجاعت اور کاروبار، آپشن بی کربلا اور صبر، آپشن سی تجارت، آپشن ڈی سیاست. جی شان سے. کربلا اور صبر. جواب درست. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بی بی ام البنین کے بیٹے کتنے تھے؟ آپشن اے 2، آپشن بی 3، آپشن سی 4، آپشن ڈی 5. جی کے ساتھ 4. جواب درست ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بی بی ام البنین کی تربیت کا مقصد کیا تھا؟ آپشن اے تعلیم، آپشن بی شجاعت اور اہل بیت کی حفاظت، آپشن سی مال و دولت، آپشن ڈی سفر. جی جواب. شجاعت اور اہل بیت کی حفاظت. جواب درست ہے. اللہم صلی علی محمد. سلام اللہ علیہ کا مزار کہاں تھا؟ آپشن اے کربلا، آپشن بی مدینہ جنت البقیع، آپشن سی مکہ، آپشن ڈی نجف. جی خور ابیہ. مدینہ. جواب درست ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ نے اپنے بیٹوں کو کس کے لیے قربان ہونے کی تربیت دی؟ آپشن اے دنیا کے لیے، آپشن بی امام حسین کے لیے، آپشن سی قبیلے کے لیے، آپشن ڈی والدین کے لیے. جی خور. امام حسین کے لیے. جواب درست ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کی وفاداری کس چیز کی علامت سمجھی جاتی ہے؟ آپشن اے مال و دولت، آپشن بی اہل بیت کے ساتھ محبت اور قربانی، آپشن سی سیاست میں حصہ، آپشن ڈی علم. جی خور. اہل بیت کی محبت اور قربانی. جواب درست ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ نے اپنے بیٹوں کے بارے میں کربلا کی خبر سن کر کیا عمل کیا؟ آپشن اے پہلے اپنے بیٹوں کا حال پوچھا، آپشن بی امام حسین کا حال پوچھا، آپشن سی دنیا کی فکر کی، آپشن ڈی اپنے خاندان کی فکر کی. جی جی سر. مولا حسین کا حال. جواب درست ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہماری جونیئر خواہران نے ایم سی کیوز کا ٹیسٹ کیا، اسی طریقے سے ہم سینئر خواہران بھی آپ لوگوں کو بی بی ام البنین کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں. آپ میں سے کون خواہران بتائیں گی؟
नाम लक़ब असल नाम फातिमा बिनते अज़्ज़ाम कुल्लाबिया है। लक़ब उम्मुल बनीन बेटों की माँ। ताल्लुक़ अरब के बहादुर और मुअज़्ज़ज़ कबीले बनी कुल्लाबिया। ज़िंदगी का मकसद हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के विसाल के बाद हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली ने निकाह किया। बीबी उम्मुल बनीन ने ज़िंदगी का मकसद हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के विसाल के बाद हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली ने निकाह किया। बीबी उम्मुल बनीन के 4 बेटे थे, हज़रत अब्बास अलमदार, हज़रत उस्मान, हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत जाफ़र, और चारों बेटे मैदान करबला में इमाम हुसैन पर कुर्बान हो गए। बीबी उम्मुल बनीन ने अपने बेटों को वसीयत करी कि मौला हुसैन की हिफाजत करें। करबला की खबर मदीने में पहुंची तो बीबी उम्मुल बनीन ने सबसे पहले ये फरमाया कि मेरे मौला हुसैन का हाल क्या है। अपने चारों बेटों का जिक्र ना किया। अज़ान गिरामी ये बीबी उम्मुल बनीन की वफादारी और इश्क़ हुसैन की अलामत है। बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा की शहादत वफ़ात 13 जमादुस्सानी को हुई और आपका मज़ार जन्नतुल बकी में है। नाम फजीलत बीबी उम्मुल बनीन आज भी याद की जाती हैं। वफादारी, सब्र और कुर्बानी की अलामत। लोग दुआ करते हैं या बीबी उम्मुल बनीन हमें भी सब्र और वफादार बनाए।